الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھتے ہیں، جیسے کہ تفسیر ساوی میں فرمایا ہے کہ ای اظہارھا فی دواوین الملائل اعلیٰ، اسے مقرر فرشتوں کے رجسٹر میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت، یعنی عزت والی رات۔ اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا، جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے۔ قدر بمعنی تنگی، یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل نے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک رات کا ہر لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ ہر کام کے لیے سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی، جسے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائیں۔ مفسرین کرام رحم اللہ علیہ اسی سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برسوں کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے بتدریج نازل کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سابقہ انبیاء کرام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کا ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی، اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔
ایک اس کے معاملے میں ایک حکایت آئی ہے، سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ہی ایمان افروز حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے، حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے، اور اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ اس نااہل بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ اس نااہل بیوی نے اپنی وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتنی ان رسیوں میں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود اس نااہل بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ پر نیند طاری ہو اور انہیں باندھ دے۔ آخرکار ایک بار موقع مل گیا، لہٰذا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ کی آنکھ کھلی آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئے۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر چٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔ مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بال۔ چلاک عورت نے ساری بات سمجھ گئی اور اسے دنیا کی محبت نے آندھا کر دیا تھا۔ آخرکار ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو ہی ان کے 8 گیسوں میں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گیسوں زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھلنے پر بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست نااہل عورت نے اپنے نیک پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا، اور حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ان ظالموں نے ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال لیں۔ اپنے ولی کامل کی اس بے کسی پر رب العالمین کی غیرت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ دسا دیا، اور اس بیوی پر جو ہے جب بجلی گری تو وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو جب یہ واقعہ سنا تو اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب پچھلے لوگوں کی اتنی عمریں ہوتی تھیں اور وہ لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے، لیکن ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد، تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا۔ ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا تو کچھ معاش میں، کھانے پکانے میں، دیگر امور دنیا کی زندگی، دنیا کے کاموں میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں ہی بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمع رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے اور ان سے بھی آگے ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب ذیشان رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کس قدر مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اس نے ہم غلاموں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم و شان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب پائیں گے۔ مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام رضوان بھی تو تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا۔ انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم نا قدروں کو تو عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والے اس عظیم و شان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ روایت ہے کہ شب قدر میں سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کی فوج حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پر اترتی ہے۔ اس کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں۔ ایک جھنڈا حضور انور شافی محشر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر منور پر، ایک جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر، ایک جھنڈا کعبہ معظمہ کی چھت پر، ایک جھنڈا طور سینہ پر لہراتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے مسلمانوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر ہر مومن مرد عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلام عز و جل، سلام اللہ عز و جل کی صفاتی نام ہے تو تم پر سلامتی بھیجتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر اے لوگوں سلامتی بھیجتا ہے۔ مگر جن گھروں میں شرابی یا خنزیر کا گوشت کھانے والا بلا وجہ شرعی اپنے رشتہ داری کاٹ دینے والا رہتا ہو، ان گھروں میں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ اس میں شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان نقل کیا گیا ہے۔ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں۔ وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ عز و جل میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حاجت کے بارے میں کیا کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی، 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک تو عادی شرابی جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، دوسرے والدین کے نافرمان،
تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے۔ چوتھے وہ لوگ جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، وہ آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔